بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 80 ہے۔ ثم بعد ذلك نوع من الاجماع وهو عدم القائل بالفصل۔ پھر اجماع کی اس کے بعد ایک اور قسم ہے، اجماع کی ایک اور قسم ہے اس کے بعد، اس کو بولتے ہیں، اس قسم کا نام ہے عدم القائل بالفصل۔ یہ اجماع مرکب میں چاہتی ہے یہ بھی، ٹھیک ہے۔ عدم القائل بالفصل یعنی جدائیگی کا نہ کہنے والا ہونا۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اور اس کی دو قسمیں ہیں، کوئی زیادہ بڑی بحث نہیں ہے، یہ معمولی چیز ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، کیا ہے دیکھیے۔ احدہما، ان دونوں میں سے ایک یہ ہے، ما اذا کان منشأ الخلاف فی الفصلین واحدا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ خلاف کا منشا دونوں فصلوں میں، یعنی دونوں مسئلوں میں ایک ہو، دونوں مسئلوں میں اختلاف کا منشا ایک ہو، اس کو بولتے ہیں عدم القائل بالفصل۔ عدم القائل بالفصل، ٹھیک ہے۔ والثانی ما اذا کان المنشأ مختلفا، اور دوسری وہ قسم ہے جو منشأ اختلاف اس میں مختلف ہو، منشأ اختلاف اس میں مختلف۔ والاول حجت والثانی ليس بحجت، اور پہلی قسم حجت ہے، دوسری قسم حجت نہیں ہے۔ کون سی پہلی قسم؟ جس میں عدم القائل بالفصل کی دو قسمیں ہیں نا، ان میں سے پہلی قسم جس میں منشأ خلاف دو فصلوں میں، دو مسئلوں میں ایک ہی ہو، وہ جو ہے حجت والی ہے، اور دوسری حجت والی نہیں ہے۔ خالی مثال دیتے ہیں اس کی۔ مثال الاول فيما خرج العلماء من المسائل الفقهية على اصل واحد، اس کی مثال وہ ہے اس صورت میں کہ علماء نے تخریج کی ہے فقہی مسائل کو ایک ہی اصل پر، علماء نے تخریج کی ہے ایک ہی اصل پر مختلف مسائل کو، سمجھ میں آئے گا نا۔ تو منشأ خلاف جو ہے دونوں فصلوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے۔ ونظیر، اس کی نظیر بتاتے ہیں، اذا اثبتنا ان النهي عن التصرفات الشرعية يوجب تقريرها قلنا يصح النذر بصوم يوم النهر والبيع الفاسد يفيد الملك لعدم القائل بالفصل۔ اور اس کی نظیر یعنی اس کی مثال دیتے ہیں، جب ہم نے ثابت کر دیا، جب ہم نے ثابت کر دیا، کیا بات ثابت کر دی؟ بہت پہلے ثابت کر دیا ہم امر کی بحث میں، بہت پہلے امر کی بحث میں ثابت کر دیے کہ منہی عنہ جو ہوتا ہے نا، دو قسم سے ہوتا ہے۔ ایک منہی عنہ کون سا؟ نہیں، فعل شرعی کا منہی عنہ ایک ہوتا ہے، اور فعل حسی کا منہی عنہ، نہیں عن الافعال الحسیہ، نہیں عن الافعال شرعیہ۔ تو افعال شرعیہ کی نہیں کی بات چل رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ تصرفات شرعیہ کی نہیں، تصرفات شرعیہ کی نہیں ثابت کرتی ہے، واجب کرتی ہے اس کے ثابت ہونے کو، واجب کرتی ہے اس کے فعل شرعی کی نہیں جب کی جاتی ہے تو وہ اثر میں ثابت ہوتی ہے، وہ اصل میں ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ یوم نہر کا روزہ ہے، یوم نہر کے روزے رکھنے کو منع کیا گیا ہے، منع کرنے کے باوجود بھی کوئی رکھا تو اصل میں وہ کیا ہے؟ ثابت ہے، یہ مطلب۔ تو ہم نے کہا کیا کہا؟ یصح النذر بصوم یوم النہر والبیع الفاسد یفید الملک۔ دونوں باتیں کہتے ہیں اسی پر کہ نہیں تصرفات شرعیہ سے ثابت کرتی ہے، نہیں تصرفات شرعیہ سے ثابت ہوتی ہے نا، تصرفات شرعیہ کی بات کی رہی بھی اس فعل کو ثابت کرتی ہے۔ اس سے ہم دو باتیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، صحیح ہے یوم نہر کے روزے کی نظر، صحیح ہے روزے کی نظر، حالانکہ یوم نہر کو دوبارہ نہیں رکھنا ہے، اس کے باوجود اگر کسی نے نظر مان لیا تو نظر صحیح ہے، نظر صحیح ہے، رکھ دیا تو ادا بھی ہو جاتا۔ والبیع الفاسد یفید الملک، اور بیع فاسد ملکیت کا فائدہ دیتی ہے۔ بیع فاسد کیا ہے؟ پہلے شرعی کی نہیں ہے، سمجھ میں اس سے روکا گیا بیع فاسد سے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے، کرنے کے باوجود بھی ملکیت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہم جو ہے دونوں مسئلوں میں جو ہے تفصیل کرنے والے، فرق کرنے والے نہیں ہیں۔ لعدم القائل بالفصل، فصل کو نہ کہنے کی وجہ سے، فصل کے نہ قائل ہونے کی وجہ سے۔ ولو قلنا، اور اگر ہم نے کہا، ان تعلیق سبب عند وجود الشرط، کہ تعلیق سبب ہے شرط کے پائے جانے کے وقت، تعلیق سبب ہے شرط کے پائے جانے کے۔ یہ ایک بحث چلی تھی کہ معلق کرنا جیسے طلاق کو معلق کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں معلق کرے تو جو ہے سببیت کب پائی جاتی؟ تعلیق کے پائے جانے کے وقت، شرط کے پائے جانے کے وقت تعلیق پائی جاتی ہے، سبب پایا جاتا ہے۔ تعلیق میں شرط کے پائے جانے کے وقت سبب پایا جاتا ہے، اب پایا نہیں جاتا ہے۔ تو جب ہم نے یہ بات کہی، قلنا، تو ہم نے کہا تعلیق الطلاق والعتاق بالملک او سبب الملک صحیح، تو ہم نے یہ کہا طلاق کا معلق رکھنا اور عتاق کا معلق رکھنا، طلاق اور عتاق کا معلق رکھنا ملکیت کے ساتھ یا سبب ملکیت کا صحیح ہے۔ ملکیت کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم گھر سے باہر نکلے تو طلاق،
اگر تم کھانا اچھا پکائے تو طلاق، ستائے تو طلاق، یہ ہے. تو ملکیت کی طرف منسوب کرے. یا سبب ملکیت کی طرف منسوب کرنے کا مطلب ہے کہ اگر میں تم سے نکاح کروں تو طلاق، اگر میں نکاح کروں طلاق، وہ سبب ملکیت کی طرف منسوب کریں. صحیح ہے. اسی طرح ولو وكذا لو اثبتنا ان ترتب الحكم على اسم موصوف بصفه لا يجب تعليق الحكم به قلنا طول الحرة لا يمنع جواز نکاح الامة. اسی طرح اگر ہم نے ثابت کیا کہ حکم کا مرتب کرنا، حکم کا مرتب کرنا ایسے اسم پر جو کسی صفت کے ساتھ موصوف ہے، ایسے اسم پر جو کسی صفت کے ساتھ موصوف ہے، نہیں واجب کرتا ہے اس پر حکم کے معلق ہونے کو. ایک بات ہم نے ثابت کر دی کہ کسی حکم کا مرتب کرنا ایسے موصوف کے ساتھ جو کسی صفت کے ساتھ متصف ہو، جو کسی ساتھ متصف ہو، تو وہ صفت اس کے ساتھ معلق نہیں ہے، وہ صفت اس کے ساتھ معلق ہے. ہم نے یہ ثابت کر دیا، ہم نے یہ ثابت کر، جب یہ ہم نے ثابت کر دیا، ہم نے اس بات کو جب ثابت کر دیا تو آگے ہم یہ بول رہے ہیں کہ طول الحرۃ لا یمنع جواز نکاح الامۃ، آزاد عورت پر قدرت رکھنا باندی سے نکاح کے جواز کو نہیں روکتا. آزاد عورت پر قدرت رکھنا نہ باندی سے نکاح کے جواز سے نہیں روکتا، کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے، نہیں قرآن مجید میں جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ موصوف کسی صفت کے ساتھ ہے. سمجھ میں آ گیا نا کیا بول کے آیا وہاں پر؟ اگر تم کو قدرت نہ ہو فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. تو یہاں پر فتیات کس صفت کے ساتھ آیا؟ مومنات کی صفت کے ساتھ آیا. تو کہنے والے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے مومنات کی صفت قید کے درجے میں، شرط کے درجے میں. تو ہم لوگ کہیں گے وہاں پر شرط کے درجے میں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کوئی جو ہے کوئی اسم کسی جو ہے صفت کے ساتھ متصف ہو تو وہ شرط کے درجے میں نہیں ہے. بولیے شرط کے درجے میں نہیں. جب ہم نے یہ بات ثابت کر دی ہے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہے باندی سے نکاح کا نہیں، آزاد پر نکاح کی قدرت رکھنا، آزاد پر نکاح کی قدرت رکھنا باندی سے نکاح پر جو ہے اجازت سے مانے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اذ صح بنقل السلف، اس لیے کہ صحیح ہے سلف کے نقل کرنے سے کہ ان الشافعی فرع مسألۃ طول الحرۃ علی هذا الاصل، کہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تفریع کی ہے طول حرہ کے مسئلے کو اسی اصل پر، طول حرہ کے مسئلے کو اسی اصل پر تفریع کرے. انہوں کیسا کرے؟ انہوں یہ بولے کہ صفت جو ہے شرط کے درجے میں ہو جاتی ہے. کیا بولتے ہیں؟ ہم نے ثابت کر دیا کہ صفت شرط کے درجے میں نہیں آتی. ہم نے کیا ثابت کر دیا؟ شرط کے درجے میں نہیں آتی. ولو اثبتنا جواز نکاح الامۃ المؤمنۃ مع الطول جاز نکاح الامۃ الکتابیۃ بهذا الاصل. اسی طرح اگر ہم نے ثابت کر دیا ہے باندی کے نکاح کا جائز ہونا، مومنہ باندی کے، یہاں پہ باندی میں بھی بدو، مومنہ باندی کے کافر کتابیہ باندی، تو مومنہ باندی کے نکاح کے جائز ہونے کو طول کے ساتھ قدرت کے ساتھ مومنہ باندی سے نکاح جائز ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر باندی مومنہ نہیں ہے تو اسی کے تحت کتابیہ باندی سے بھی نکاح جائز ہے. تو جاز نکاح الامۃ الکتابیۃ بهذا الاصل، کتابیہ باندی سے نکاح جائز ہے اسی اصل کے ساتھ. اصل کیا ہے؟ وہی کہ صفت کسی اسم میں شرط کے درجے میں نہیں ہے. وعلى هذا مثال مما ذکرنا فيما سبق، اور اسی پر جو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو ہم نے ذکر کیا ما سبق میں. ما سبق مطلب اس سے پہلے بہت ساری مثالیں دی ہیں، جہاں جو بھی مثال آئے گی کہ کوئی اسم جو ہے کسی صفت کے ساتھ متصف ہو، کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو، تو وہ اس کے جو ہے شرط کے درجے میں نہیں ہے. یہ تو تھی پہلی مثال، قول القائل عدم القائل بالفصل، عدم القائل بالفصل. دوسری نظیر، دوسرے کی نظیر کیا ہے؟ دوسرا وہ چیز ہے کہ جو ہے جو مستدل نہیں ہے، جو ہے جس کی جو قابل ترجیح نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں. تو پہلی چیز حجت ہے اور دوسری چیز حجت نہیں بتایا، نہیں بتایا. ہاں. منشا اختلاف، منشا جو ہے مختلف ہو لیکن منشا اختلاف جو ہے دونوں میں ایک رہتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اجماع، ایسا اجماع کی دو قسم بولے نا. پہلے قسم وہ ہے کہ منشا خلاف دونوں مسئلوں میں ایک ہی رہتا ہے، سمجھ میں آ گیا، وہ حجت ہے. دوسرا اجماع منشا خلاف دو مسئلوں میں مختلف رہتا ہے، وہ حجت نہیں ہے. اس کی مثالیں دے رہے ہیں.
ونظیر الثانی دوسرے کی مثال اذا قلنا جب کہ ہم نے کہا ان القیء ناقض ان نے بولنا ان پڑھنا قلنا غیرہ میں ان القیء ناقض بے شک قے ناقض ہے فیکون البیع الفاسد مفیدا للملکی ملکی تو بیع فاسد ملکیت کا فائدہ دے گا. یہ اس سے جو ہے حجت نہیں کیونکہ منشأ خلاف دونوں میں الگ الگ ہے ایک نہیں ہے یعنی دلائل ایک نہیں ہے کہ قے ناقض ہے تو ہوگا بیع فاسد ملکیت کو فائدہ دینے والا لعدم القائل بالفصل کیونکہ جو ہے فصل کا نہ کہنے والا ہونا فصل کا نہ کہنے والا ہونا تو اس طرح دلیل دینا حجت نہیں ہے. او یکون موجب العمد القبض موجب العمل القبض موجب العمل القبض یا یہ کہ عمد جو ہے قصاص کو واجب کرنا قبض بولے تو قصاص قبض بولے تو قصاص قتل عمد قصاص کو واجب کرنے والا ہے قتل عمد قصاص کو واجب کرنے والا ہے. یہ جو ہم دلیل نہیں دے سکتے. لعدم القائل بالفصل یہ تفصیل کو نہ کہنے والا ہونا. وبمثل هذا القيء غیر ناقض فيكون المس ناقضا اسی کے مثل ہے کہ قے غیر ناقض ہے قے غیر ناقض ہے لہذا چھونا ناقض ہے. ایسی دلیل نہیں دے سکتے کیونکہ منشأ خلاف جو ہے دونوں مسئلوں میں الگ الگ ہے. وهذا ليس بحجة اور یہ حجت نہیں ہے. لأن صحة الفرع وإن دلت على صحة أصله ولكنها لا تجب صحة أصل آخر حتى تفرعت عليه المسائل الأخرى اس لیے کہ فرع کا صحیح ہونا اگرچہ کہ دلالت کرے اس کے اصل کے صحیح ہونے پر لیکن وہ نہیں واجب کرتا ہے دوسرے اصل کے صحیح ہونے کو یہاں تک کہ اس پر دوسرے مسائل مستخرج ہوں. مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں جو دلیل دے رہے ہیں ایک مسئلے کی دوسرے مسئلے کے اوپر وہ جو ہے اس مسئلے کی دلیل نہیں ہے اس مسئلے کی دلیل کوئی اور ہے. اس بات کا امکان ہے کہ اس مسئلے کی دلیل کوئی اور ہے. سمجھ میں آ گیا نا. اسی وجہ سے اس کو ہم جو ہے کیا کہتے ہیں حجت قرار نہیں دیتے حجت قرار نہیں دیتے. تو خیر یہ بحث تو ہو گئی. اس کے بعد اب یہ آخری بحث چل رہی ہے اجتہاد اجماع کے لیے اجماع کرنے والوں کا مجتہد ہونا ضروری ہے. عقیل بھائی اجماع کرنے والوں کا مجتہد کسے بولتے ہیں وہ تفصیل مجتہد کہتے ہیں وہ تفصیل آ گئی. یہ اجماع کی بالکل آخری بحث ہے مختصر. الواجب اور المجتہد طلب حکم الحادثہ مجتہد پر واجب ہے کسی حادثے کے حکم کا تلاش کرنا. کسی حادثہ وہ تو کوئی ٹکر وکر نہیں حادثے کا مطلب کوئی پیش آنے والا مسئلہ نا حادثہ ہمارے پیش آنا کہاں سے تلاش کرنا من کتاب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے. مجتہد کا مطلب ہے جس کو قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے میں درک ہونا تحقیق اس کو مجتہد کہتے ہیں. اس مجتہد کی ذمہ داریاں اس مجتہد کی تعریف تو نہیں کرے تعریف تو بس یہ ہے کہ ایسا آدمی جو قرآن و حدیث سے مسائل کے استخراج کا ماہر ہو اس کو مجتہد بولتے ہیں. اور استخراج کا ماہر ہونے کے لیے اس کو جو ہے پہلے سب سے پہلی چیز عربی زبان اچھی آنا کیونکہ قرآن و حدیث عربی میں. اور دوسری یہ کہ قرآن مجید کی اچھی خاصی اس کے اندر صلاحیت ہو سمجھنے کی صلاحیت ہو اور بہت ساری تفصیلات ہیں اس میں. ان تفصیلات کے ساتھ ساتھ آخری خلاصہ یہ کہ مجتہد وہ آدمی کہلاتا ہے جو قرآن و حدیث سے مسائل کے نکالنے پر قدرت رکھتا ہو. اس آدمی کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری طلب حکم الحادثہ من کتاب اللہ تعالیٰ کسی حادثے کو کیا حکم تلاش کرنا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے. ثم من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بصریح النص نمبر 1 صراحت نص کے ساتھ یعنی کتاب النص سے صراحت النص بولتے ہیں او دلالتہ یا دلالت النص کے ساتھ. صراحت النص عبارت النص اشارت النص اقتضاء النص دلالت النص. تو یہاں پہ انہوں صراحت النص اور دلالت النص بول رہے ہیں مطلب ہے کہ وہ چاروں کے چاروں اس میں شامل ہیں. او دلالتہ یا اس کی دلالت سے علی ما ذکرناہ مر ذکرہ جیسا کہ اس کا ذکر گزر چکا ہے. فإنه لا سبیل الی العمل بالرأی مع امکان العمل بالنص اس لیے کہ کوئی راستہ نہیں ہے رائے پر عمل کرنے کی طرف نص پر عمل کے امکان کے ساتھ. نص مانے قرآن و حدیث پر عمل کے امکان کے ساتھ آپ رائے پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں. یہ در حقیقت بحث چلتی ہے قیاس کے اندر لیکن قیاس سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیاس کرنے والا کیا ہوتا ہے الگ الگ فرد ہوتا ہے اور اجماع کیا ہوتا ہے ویسے تمام افراد مل کر کسی ایک رائے پر جمع ہوتے اس کو اجماع کہتے ہیں. اسی واسطے ذکر کرنا. ولہذا اذا اشتبہت علیہ القبلۃ فاخبرہ واعد عنہا لا يجوز له التحریر. اس کی ایک مثال دیتے ہیں مسائل شرعیہ میں کہ جب اس پر قبلہ مشتبہ ہو جائے اور اس کو ایک آدمی نے خبر دے اس بارے میں تو نہیں جائز اس کے لیے تحری کرنا. تحری کرنا کیا ہے قیاس پر عمل کرنا ہے رائے پر عمل کرنا ہے.
تو تحریک کرنا کب جائز ہو سکتا ہے؟ جبکہ کوئی بھی خبر دینے والا نہ ہو. اگر کوئی ایک آدمی خبر دیتا ہے رات کا وقت میں نماز پڑھنا ہے آپ کو، کوئی آدمی آ کے خبر دے دیا کہ قبلہ ادھر ہے، پورے صحیح دیا، خبر دیا، غلط دیا، آپ اب تحریر نہیں کر سکتے. وَلَوْ وَجَدَ مَاءً فَأَخْبَرَهُ عَدْلٌ، اور اگر کسی جگہ پانی پایا، اس کو خبر دی ایک عادل آدمی نے، أَنَّهُ نَجِسٌ، کہ وہ ناپاک ہے، لَا يَجُوزُ لَهُ التَّوَضُّؤُ، اس پر وضو، اس کے لیے وضو جائز نہیں ہے اس پانی سے، بلکہ یتیمم، بلکہ انہیں کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جب تک آپ نص باقی ہو اس وقت تک قیاس پر عمل نہیں کر سکتے. وہ مثال دے رہے ہیں ظاہری طور پر، تو یہاں نص باقی ہے، بولے ایسا یہاں نص باقی ہے. وعلی اعتبار ان العمل بالرأی دون العمل بالنص، اور اس اعتبار پر کہ رائے پر عمل کرنا نہ کہ نص پر عمل کرنا. سمجھ آئے گا نا؟ قلنا ان الشبہۃ بالمحل اقوی من الشبہۃ فی الظن، اور اس بات پر کہ رائے پر عمل کرنا نہ کہ نص پر عمل کرنا، مطلب یہ بھی سمجھ میں آتا نا بھائی کہ رائے پر عمل کرنا چاہیے، نص پر عمل نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ان الشبہۃ بالمحل اقوی من الشبہۃ فی الظن، اس لیے کہ محل میں شبہ کا ہونا یہ زیادہ قوی ہے ظن میں شبہ کا ہونا. رائے، اگر آپ رائے میں عمل کر رہے ہیں تو یہ محل میں شبہ ہے بولے صاحب. اگر جو ہے کسی کی بات پر عمل کر رہے ہیں تو وہ کس پہ عمل کرنا ہے؟ وہ ظن پر عمل کرنا ہے. تو رائے پہ عمل کرنے میں جو شبہ ہوتا ہے نا وہ زیادہ قوی تر ہوتا ہے کسی کی بات پر عمل کرنے میں. اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس کی غلطی سے زیادہ غلطی کا امکان ہے کہ آپ اپنی رائے پر عمل کرنا. آئی بس سمجھ میں؟ اس کو بولتے ہیں ظن میں، اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ ظن میں جو شبہ ہوتا ہے، یعنی کسی کی رائے پر، کسی آدمی کے کہنے پر، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ظن کا شبہ بولتے ہیں. اپنی رائے پر عمل کرنے میں کیا کہتے ہیں؟ محل کا شبہ. تو محل کے شبے میں زیادتی ہوتی ہے بنسبت ظن کے شبے کے. حتی سقط اعتبار ظن العبد فی الفصل الاول، یہاں تک کہ ساقط ہو جاتا ہے بندے کے گمان کا اعتبار پہلی صورت میں. اور اس کی مثال دیتے ہیں فیما اذا وطی جاریت ابنہ، اس کی مثال یہ ہے اس صورت میں جب کہ وطی کیا اپنے بیٹے کی باندی سے. اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کر لیا تو وہ اس کے لیے جائز تو نہیں ہے، کیونکہ وہ باندی کس کی ہے؟ بیٹے کی ہے، بیٹے کی ہے. اگر اس سے کوئی اور وطی کرتا تو اس کو تو حد لگائی جاتی تھی، اس کو تو حد لگائی جاتی، لیکن اس باندی سے خود اس مالک کے باپ نے وطی کر لی تو لا یحد، حد لگائی نہیں جائے گی. وَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ، اگرچہ کہ انہیں کہہ رہا ہے کہ مجھ کو معلوم ہے کہ وہ مجھ پر حرام تھی، اس کو معلوم ہے کہ حرام تھی، اس کے باوجود اس کو حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ یہ محل میں شبہ پایا گیا ہے. یہاں پہ کیا شبہ پایا گیا ہے؟ کہ بیٹے کے مال کو گویا کہ ایک طرح سے اس کا مال قرار دیا گیا ہے، یہ سمجھ کر جو ہے وہاں پر حد معاف کر دی گئی ہے. یہاں پر حد معاف کر دی گئی. وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ، اور اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا، لڑکے کا. یعنی اگر اس سے بچہ پیدا ہوا تو باپ سے اس کا نسب ثابت کر دیں گے اور اس کو باپ کی کیا بنا دیں گے؟ ام ولد بنا دیں گے، باپ کی ملکیت بنا دیں گے. لِأَنَّ شُبْهَةَ الْمِلْكِ لَهُ تَثْبُتُ فِي النَّصِّ فِي مَالِ الْإِبْنِ، اس لیے کہ ملکیت کا شبہ باپ کے لیے ثابت ہوتا ہے بیٹے کے مال میں نص کے ذریعے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت ومالک لأبیک، قال علیہ السلام انت ومالک لأبیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. فسقط اعتبار ظنہ، تو اس کے گمان کا اعتبار ساقط ہوا ہے حلال ہونے میں، والحرمت فی ذالک، اور حرام ہونے میں اس بارے میں. حالانکہ ان گمان کیا کر رہا تھا؟ حرام ہے بول کے گمان کر رہا تھا باپ، اس کے باوجود بھی اس کو حد نہیں لگائے. کیوں نہیں لگائے؟ کیونکہ نص کا جو اعتبار ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے اور اس کا جو اعتبار ہے وہ شبے میں زیادہ ہو گیا، شبے میں زیادہ ہو گیا اس کے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ عمل میں نص کا اعتبار بڑھ گیا ہے، شبے میں اس آدمی کا اعتبار بڑھ گیا ہے. حد نہیں، جہاں پر شک پائی جاتی ہے حد لگا دی. ولو، اس کے الٹا دیکھو، اگر جو ہے بیٹے نے وطی کر لی اپنے باپ کی باندی سے، الٹا کر لیا، باپ کی باندی تھی بیٹے نے وطی کر لی، تو یعتبر ظنہ فی الحل، تو اعتبار کیا جائے گا اس کے گمان کا حلال ہونے میں اور حرام ہونے میں، حلال ہونے میں اور حرام ہونے میں. اگر بیٹا بولا میرے کو حلال سمجھ کے میں کر لیا ہے تو جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے معاف کر دیا جائے، لیکن بیٹا یہ بول رہا کہ میں حرام ہے سمجھ معلوم تھا لیکن پھر بھی کر لیا، تو حد لگائی جائے گی، حد لگائی جائے گی. حتی لو قال ظننت انہا علی حرام، یہاں تک کہ اگر اس نے کہا کہ مجھ کو گمان تھا کہ وہ مجھ پر حرام تھی تو یجب الحد، اس پر حد لگائی جائے گی، حد واجب ہوگی. ولو قال ظننت انہا علی حلال، اور اگر اس نے کہا کہ مجھ کو گمان تھا کہ وہ مجھ پر حلال تھی، لا یجب الحد، حد واجب نہیں ہوگی.
کیوں بھائی؟ لأن شبہۃ الملکی فی مال الابی، اس لیے کہ ملکیت کا شبہ ہے باپ کے مال میں. لم یثبت له بالنص، اس کے لیے نص سے کوئی ثبوت نہیں ملا. فاعتبر رأیہ، البتہ اس کی رائے کا وہاں پر اعتبار کر دیا گیا، نص سے اس کا شبہ نہیں ملا، محل کے حلال ہونے کا شبہ نص سے نہیں ملا، تو اس کی رائے کا اعتبار کر لیا گیا یہاں پر، کیونکہ اس کے مقابلے میں نص نہیں تھی، اس کے مقابلے میں نص نہیں تھی. انہیں بولا بھائی ابا کی چیز میرے لیے حلال ہے سمجھ کے میں کیا کرا، سوار ہو گیا. ابا کی گاڑی، ابا کی اونٹنی، ویسے ہی ابا کی باندھی، یہ سمجھ لیا تھا انہیں، تو کیا ہوگا، چھوڑ دیں گے اس کو کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے، چلو بھائی تیرے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. ولا یثبت نسب الولد وادعاہ، اور جو ہے لڑکے کا نسب ثابت نہیں ہوگا اگرچہ کہ اس کو دعویٰ کرے، ویسے چھوڑ دیں گے نہیں، صرف ہاتھ نہیں ماریں گے، بقیہ جو ہے جوتے ووتے لگائیں گے، قید کریں گے، کچھ بھی کریں گے. وہ کب؟ باپ اگر زندہ چھوڑا تو، باپ اگر ثم اذا تعارض الدلیلان، باپ کو غصہ آیا تو باپ چھوڑ دے. ثم اذا تعارض الدلیلان، پھر جب دونوں دلیلیں متعارض ہو جائیں مجتہد کے پاس. دوسری چیز مجتہد کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تلاش کرنا ہے قرآن سے، دوسرا سنت سے، اس کی بات ہوئی. اس کے بعد جو ہے اب دونوں دلیلیں متعارض ہو جائیں، مجتہد جب تلاش کیا تو ایک آیت حلال بتا رہی، ایک آیت حرام بتا رہی، ایک آیت ایک حدیث حرام بتا رہی، ایک حدیث حلال بتا رہی، کیا کرنا؟ تو دیکھو جب تعارض والی ہو جائیں دو دلیلیں مجتہد کے پاس، فإن كان التعارض بين الآيتين، اگر وہ تعارض دو آیتوں کے درمیان میں ہے تو پھر سنت کی طرف جانا، انہیں دیکھنا ان دونوں آیتوں کا مفہوم کیا ہے، ان دونوں آیتوں کا مفہوم یمیل الی سنتی، سنت کی طرف مائل ہو. وإن كان بين السنتين، اگر دو سنتوں کے درمیان تعارض نظر آ رہا ہے، یمیل الی آثار صحابہ، تو آثار صحابہ کو دیکھنا، کیونکہ وہ لوگ زیادہ ہم سے بہتر حدیثوں کو سمجھنے والے تھے، کیونکہ پہلے مخاطب تھے نا وہ رضی اللہ عنہ. والقیاس صحیح، اور وہاں قیاس صحیح کی طرف بھی جا سکتے ہیں، قیاس صحیح کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ثم اذا تعارض القیاسان، اچھا ٹھیک ہے صاحب، اس کے بعد جو ہے اب قیاس میں بھی تعارض آ رہا، ایک قیاس کرے تو یہ نظر آ رہا ہے، ایک قیاس کرے تو وہ نظر آ رہا، تو اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت جو ہے اوپر حدیث تو ملی نہیں، اب قیاس کر رہے ہیں، قیاس میں بھی تعارض نظر آ رہا، تو اپنے غور فکر کریں گے اور زیادہ آگے تک گھسیں گے قیاس میں، جو چیز قیاس میں زیادہ مضبوط ہے اس پر عمل کریں گے. پھر جب دو قیاس متعارض ہو جائے مجتہد کے پاس، یتحرى، وہ تحری کرے، وہ یعمل، اور عمل کرے بأحدها، لأنه ليس دون القياس دلیل شرعی، اس لیے کہ قیاس سے نیچے کوئی دلیل شرعی ہے نہیں، قیاس سے نیچے کوئی دلیل شرعی نہیں، اس کو زیادہ بولتے ہیں قیاس خفی، کیا بولتے ہیں ان لوگ؟ قیاس خفی، بہت زیادہ مضبوط قیاس. لأنه وليس لأنه ليس دون القياس دلیل شرعی، اس لیے کہ قیاس کے نیچے کوئی دلیل شرعی نہیں ہے کہ اس کی طرف پہنچا جائے. وعلى هذا قلنا، اسی بنا پر ہم نے کہا، اذا كان مع المسافر اناءان، جب ہو مسافر کے پاس دو برتن، ایک تھا طاہر دوسرا تھا نجس، لا يتحرى بينهما، ان دونوں کے درمیان وہ تحری نہیں کرنا بلکہ تیمم کرنا، تیمم کرنا. کیوں تیمم کرنا؟ اس لیے تیمم کرنا ہے کہ وہ دونوں میں سے کوئی بھی کیا ہو سکتا ہے، ناپاک ہو سکتا ہے، لہذا تحری کرے بغیر تیمم کر لینا. ولو كان معه ثوبان طاہر ونجس، اور اگر اس کے پاس دونوں کپڑے ہوں، ایک پاک ہے اور ایک نجس ہے، یہ تحری بینہما، اس لیے کہ وہ ان دونوں کے درمیان تحری کرنا چاہیے، آپ بولیے کیوں؟ دونوں میں کیا فرق تھا؟ دونوں میں یہ فرق تھا کہ وہاں پر دونوں پانیوں کے درمیان سے اس سے آگے کی ایک دلیل تھی تیمم، تو اس دلیل کی طرف چلے جانا. کپڑوں میں کوئی دلیل نہیں ہے، آپ بولیں گے نہیں وہ ایک پاک ہے ایک نجس ہے اور تحری کرے بغیر دونوں کو پھینک دی تو کیا کرنا؟ پھر اسی حالت میں پڑھنا پڑتا، وہ بہتر نہیں ہے. تو وہاں کیا کرنا انہیں؟ غور و فکر کرنا. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو قیاس سے اوپر والی اگر کوئی دلیل آپ کو نظر آ رہی ہے تو ادھر جانا، اگر نظر نہیں آ رہی تو نہیں جانا، تحریک کر لے کے عمل کر لینا، یہ مطلب. لأن للماء بدلا، اس لیے کہ پانی کے لیے بدل ہے، سمجھ میں آ گیا؟ بس وہ ہاں، وہ التراب، اور وہ کیا ہے بھائی؟ مٹی ہے، تیمم. وليس للثوب بدل، اور کپڑے کے لیے کوئی بدلہ ہے نہیں، یسار الیہ، اس کی طرف پہنچا جائے. کیا ٹائم ہو دیکھو، فیثبت بهذا، تو اس پر ثابت ہو گیا کہ ان العمل بالرأی انما يكون عند انعدام دلیل سواه شرعا، اس سے بات ثابت ہو گئی کہ رائے پر عمل کرنا ہوتا ہے اس وقت میں جبکہ اس کے سوا دلیل نہ ہو. انما يكون مطلب ہوتا ہے اس کے سوا دلیل کے نہ ہونے کے وقت، لفظی ترجمہ ہوتا ہے اس کے سوا دلیل کے نہ ہونے کے وقت شرعی طور پر. ثم اذا تحرى، ٹھیک ہے بھائی، جب اس کے آگے کی کوئی دلیل نہیں تھی، آپ کیا کرے؟ تحری کرے. وتأکد تحری، اور اپنے تحری کو مؤکد کر دی. تحری کرنا مطلب غور و فکر کرنا، اور غور و فکر کو ٹکانا ایک جگہ، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر نہیں، ایک جگہ ٹکا دینا. یہاں پہ وہ نہیں کرنے کا ہے، وہ کون سی نماز بولتے ہیں اس کو؟
استخارہ، ہاں بچوں کی یاد آ گئی، تم لوگ یاد دے رہی، استخارہ کی نماز نہیں پڑھنی کی یہاں پہ، سمجھ میں آ گیا، یہاں تحریک صرف ذہن سے کرنے کا رہتا، نہیں میں استخارہ کر لیتا ہوں دونوں میں سے کون سا پانی اچھا ہے کہ وہ دیکھ لے وضو کر لیتا، ایسا نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا نا سب۔ اچھا پھر جب تحری کرے اور اس کی تحری موقع ہو گئی عمل سے تو لا تقیض ذالک، اچھا تحری کرنے کے بعد تحری پر عمل کر لیا تو وہ عمل کرنے کے بعد پھر اب وہ نہیں ٹوٹتا، پھر تحری چینج ہونے سے، مثال دو کپڑے تھے آپ کے پاس، ایک نجس تھا ایک پاک تھا، ان دونوں میں وہ دونوں میں شک ہے کیا کرنا کیا کرنا، غور فکر کرے، غور فکر کر کے بولی نہیں یہ کپڑا پاک ہے کیونکہ پہن لیے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد رائے بدل گئی، ارے نہیں یہ نہیں تھا وہ تھا، تو یہ صرف رائے بدلنے سے جو ہے نماز نہیں ٹوٹتی، مکمل ادا ہو گئی، کیونکہ اس تحری کو عمل کے ذریعے موقت کر دیا، بولتے کیا بولتے اس کو، لا تقیض ذالک بمجرد تحری، تو وہ نہیں ٹوٹتا ہے صرف تحری کرنے سے۔ وہ بیان ہو، اس کا بیان یہ ہے کہ جب تحری کرا دو کپڑوں کے درمیان اور نماز پڑھ دیا ظہر کی ان دونوں میں سے ایک میں، ثم وقع تحری عند العصر، پھر اس کی تحری واقع ہو گئی عصر کے وقت میں دوسرے کپڑے پر، تو ظہر کی نماز فاسد نہیں ہوئی، صحیح ہو گئی، اب عصر کے وقت میں دوسری تحری ہے نا، پھر وہ تحری سے پڑھ لینا، ایک کپڑا یہ نماز سے ہو جاتا دوسرا کپڑا وہ نماز، دوسری نماز وہ کپڑے سے ہو جاتی، دونوں نمازیں صحیح ہے کیوں صحیح ہے، تحری بدل گئی اپنی طرف سے خالی چلو یہ زور اس سے پڑھ لیں گے اثر اس سے پڑھ لیں گے، ایسا نہیں کرنا ہے، آیا سمجھ میں، ایک بھی نہیں ہوتی مفتی الیاس صاحب 5 منٹ میں ہو جا رہا ہوں، 5 منٹ 2-3 منٹ بس آئیے آپ، اس لیے کہ عمل موقد، اس لیے کہ اول موقد ہوا تھا عمل سے، فلا یبطل بمجرد التحری، لہذا وہ صرف تحری سے باطل نہیں ہوگا، وہذا بخلاف ما اذا تحرى في القبلة، یہ برخلاف اس کے ہے جبکہ وہ تحری کرا قبلے میں، جبکہ وہ تحری کرا قبلے میں، ثم تبدل رأیہ، پھر اس کی رائے بدل گئی، وقع تحری علی جہت اخرى، اور اس کی تحری واقع کی دوسری جہت کی طرف، تو توجہ کرے اسی میں، نماز میں کیا کرنا، ادھر شروع کر دیا، سمجھو ادھر شروع کر دیے، تھوڑی دیر بعد یاد ہے ارے میں غلط کرا ادھر، تو جدھر آپ کی تحری بدل گئی ادھر مڑ جانا، کیونکہ اب تک جو تحری تھی وہاں تک تھی، اس کے بعد کا عمل تو بھی نہیں ہوا نا، اس کے بعد جو ہے تحری کے بعد والا عمل ہے، اس عمل کی طرف راغب ہو جانا انہیں۔ وقع تحریہ علی جہت اخرى توجہ الیہ لان القبلۃ مما يعتبر الانتقال، اس لیے کہ قبلہ ان چیزوں میں سے ہے جو منتقل ہونے کا احتمال رکھتا ہے، فامکن نقل الحکم بمنزلۃ نسخ النص، تو حکم کا منتقل کرنا ممکن ہے نص کے منسوخ ہونے کے درجے میں، هذا مسائل الجامع الکبیر فی تکبیرات العید وتبدل رأی العبد کما عرف، اور یہ مسائل جامع کبیر کے ہیں تکبیرات عید میں بھی، اور بندے کے رائے کا بدل دینا ہے جیسا کہ مشہور ہے۔ تکبیرات عید کا مطلب کیا ہے؟ عید کی تکبیرات میں بعض کہتے ہیں کہ 9 ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جو ہے کم ہیں زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں بھی جو ہے تکبیرات عید ان چیزوں میں سے جو منتقل ہونے کا احتمال رکھتا ہے، تو حکم کا منتقل کرنا یہاں ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف۔ اچھا تکبیرات عید میں احناف کے پاس کتنے تکبیرات ہیں بھائی؟ 6 زائد تکبیرات ہیں، پہلی رکعت میں 3، دوسری رکعت میں 3، دوسرے حضرات کے پاس جو ہے زیادہ ہے، کسی کے پاس ہے کسی کے نو ہے، اگر کوئی آدمی جو ہے حنفی ذہن رکھنے والا 3 تکبیرات پڑھ لیا، اس کے بعد اس کی رائے بدل گئی، اس وقت سوچا میں حنفی سے شافعی ہو جاتا ہوں، تو کیا ہوں گا، بقیہ 4 بول دے سکتا ہوں انہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔